ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم الناس بیدہ ولسانہ۔ دوستان، آج کا درس جس کا موضوع ہے زبان اور اس کے فائدے اور نقصانات، ہم آج کے درس میں گفتگو کر رہے ہیں زبان اور اس کے فائدے اور نقصانات کے اوپر۔ زبان جو جسم انسانی کا ایک حصہ ہے، پروردگار کی انمول نعمت ہے، جہاں پروردگار نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، سرفراز کیا ہے، ان میں سے ایک بہترین نعمت، ایک انمول نعمت، ایک بیش بہا نعمت، ایک قیمتی نعمت زبان ہے، کہ جو انسان کی پیدائش سے لے کر کے مرتے دم تک ساتھ دیتی ہے، چاہے انسان اس سے اچھا کام لے یا برا کام لے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم الناس بیدہ ولسانہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یعنی ہم کسی انسان کو اپنی زبان سے نقصان نہ پہنچائیں، ہم اپنے ہاتھ سے کسی انسان کو نقصان نہ پہنچائیں، تبھی ہم مسلم کہلانے کے قابل ہوں گے، تبھی ہم مسلمان کہلائے جانے کے لائق ہوں گے۔ اگر ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچتا ہے، اس میں کسی مسلک کی بھی قید نہیں ہے کہ کس کو ہم نقصان پہنچائیں، کسی بھی انسان کو من سلم الناس، جس سے لوگ محفوظ رہیں، ایسی زبان، ایسا ہاتھ مسلمان کا ہاتھ ہے، ایسی زبان مسلمان کی زبان ہے کہ جس سے لوگ محفوظ رہیں، ان کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اس کے علاوہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے زبان کے سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ المرء مخبوء تحت لسانہ۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، جب وہ کلام کرتا ہے تو پہچانا جاتا ہے، اس کے عقل و شعور کا اندازہ اس کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ جب انسان بولتا ہے، زبان کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، تو اس کے عقل و شعور کا، اس کی صلاحیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے عقل و شعور اس کے بولنے سے پتہ چلتا ہے، اس لیے کہا گیا تکلم و تعرفو، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کتنی صلاحیت ہے، اس کا عقل و شعور کتنا ہے۔ زبان اب کتنا بولنا چاہیے، اس کے لیے بھی مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اذا تم العقل نقص الکلام۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، عقل مکمل ہو جاتی ہے، تو انسان کا کلام کم ہو جاتا ہے، یعنی عقل مند انسان کم بولتا ہے۔ کامل عقل رکھنے والا انسان کم کلام کرتا ہے، کم گفتگو کرتا ہے، کم بات میں، کم گفتگو میں اپنی بات کہہ لیتا ہے،
یہ عقل مند انسان کی نشانی ہے، پہچان ہے کہ جس کی عقل مکمل ہو جاتی ہے وہ گفتگو کم کرتا ہے۔ اذا تم العقل نقص الکلام، گفتگو کم کر دیتا ہے۔ عقل کی کامیابی، عقل کا مکمل ہونا، عقل کی تکمیل گفتگو کے کم ہونے کا باعث ہے۔ جس کی عقل کم ہوتی ہے یعنی اس کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ کلام کرتا ہے، بیجا گفتگو کرتا ہے، بیجا کلام کرتا ہے۔ انسان کو بیہودہ باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سورہ مومنون میں بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ انسان کو اس زبان کے ذریعے سے اپنی بیہودہ باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یہ سورہ منافقون کی آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ مومنین فلاح پا گئے، وہ مومنین کامیاب ہو گئے کہ جو بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ بیہودہ باتوں سے پرہیز کرنے والے مومنین فلاح پانے والے ہیں۔ زبانیں دنیا میں بہت سی پائی جاتی ہیں۔ اگر بولنے کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہزاروں زبانیں پائی جاتی ہیں۔ محققین کی تحقیق کے مطابق بہت سی زبانیں ہیں جہاں دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ 6000 سے 7000 تک زبانیں دنیا میں پائی جاتی ہیں کہ جو بولی جاتی ہیں۔ الگ الگ انداز سے الگ الگ بولیاں الگ الگ لینگویجز دنیا میں استعمال ہوتی ہیں، جس کا اندازہ محققین نے 6000 سے 7000 تک لگایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تقسیم ہم زبان کے لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں تعداد ہے بولیوں کی، وہیں زبان کی کوالٹی کیا ہے، زبان کی اہمیت کیا ہے، اس کے اعتبار سے بھی تقسیم کی گئی ہے۔ زبان کی 4 طرح سے تقسیم کی جا سکتی ہے اس کی کوالٹی کے اعتبار سے۔ ایسی زبان بولنا، ایسی باتیں کرنا کہ جس میں نقصان ہی نقصان ہو۔ زبان سے ہم ایسا بولیں، ایسا کلام کریں کہ جس میں نقصان ہی نقصان ہو، یہ ایک قسم ہے زبان کی۔ جیسے مثلا جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا، گالی گلوچ دینا، یہ ایسی زبان ہے، زبان کا ایسا استعمال ہے کہ جس میں انسان کا نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جھوٹ بہت بڑا عیب ہے کہ جو تمام برائیوں کی کنجی ہے، جس کو حدیث میں بتایا گیا کہ جھوٹ تمام خرابیوں کی، تمام برائیوں کی کنجی ہے، کلید ہے۔ جھوٹ سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، کسی مرحلے میں زندگی کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ امید ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس غور سے درس سن رہے ہوں گے۔ اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ امتحان میں بھی کامیاب ہوں گے، دنیاوی امتحان میں بھی اور اخروی امتحان میں بھی، کہ زبان کے کیا کیا فائدے اور نقصانات ہیں ہم اس درس میں بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو زبان کے نقصانات میں جھوٹ ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ جو گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ گالی دینا گناہ کبیرہ میں سے ہے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ انسان کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے سے بھی انسان پرہیز کرے تاکہ گناہ کبیرہ سے بچ جائے۔ گالی اور گلوچ سے بھی انسان پرہیز کرے۔ کچھ لوگ بات میں گالیاں دیتے ہیں، ان کی زبان گندی زبان کہلاتی ہے، خراب زبان کہلاتی ہے۔ یہ ایسی زبان ہے کہ جس میں کوئی فائدہ انسان کا نہیں ہے، صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ ایسا انسان لوگوں کی نظر میں مکروہ ہو جاتا ہے۔ کراہیت کی نگاہ سے لوگ ایسے انسان کو دیکھتے ہیں کہ جو گالیاں دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جھوٹ بولنے والے کو بھی اچھا سماج میں بھی نہیں سمجھا جاتا اور اسلام میں بھی نہیں سمجھا جاتا۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے انسان کو، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جھوٹ سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑی بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں، بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ کسی بھی حال میں انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سوائے اس کے کہ کسی کی جان بچانا جھوٹ کے اوپر موقوف ہو، تو اس صورت میں استثناء ہے کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، کہ جھوٹ بول کر کے کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے، تو ایسے موقع کے اوپر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ یا شادی بیاہ کے معاملے میں اگر کسی کا نقصان ہونے والا ہے، ہمیں یقین ہے، تو اس موقع کے اوپر بھی ہم جھوٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بعض موقع کے اوپر اجازت دی گئی، لیکن عام طور سے جھوٹ بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت سے اس کے
نقصانات ہیں۔ اور جو دوسرا پہلو ہے نقصان کا کہ زبان کے ذریعے سے نقصان ہوتا ہے، وہ غیبت ہے۔ یہ بہت ہی زندگی کا اہم پہلو ہے غیبت، جس کا قرآن میں بھی ممانعت ہے، احادیث میں بھی منع کیا گیا ہے کہ انسان کو غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ الگ الگ انداز سے غیبت کرتے ہیں، الگ الگ انداز سے برائیاں کرتے ہیں، الگ الگ انداز سے چغلیاں کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مولانا صاحب حقیقت بیان کر رہے ہیں، ہم غیبت نہیں کر رہے ہیں، توبہ توبہ اللہ معاف کرے، ہمارا غیبت کا ارادہ نہیں ہے، ہمارا کسی کا دل دکھانے کا ارادہ نہیں ہے، ہمیں کسی کو برا کہنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم تو صرف حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، برادران عزیز، خواہران اور برادران، یہ قابل غور ہے بات کہ انسان کہتا ہے کہ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں غیبت کے نام کے اوپر، تو حقیقت ہی تو غیبت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم کسی کے بارے میں حقیقت بیان کر رہے ہیں وہی اصل غیبت ہے۔ جو چیز کسی کے اندر نہیں پائی جاتی اگر وہ بیان کریں وہ تو بہتان ہے، وہ تو الزام ہے کہ ایک چیز انسان کے اندر نہیں پائی جاتی وہ ہم کسی کے لیے بیان کریں، یہ تو اس کے اوپر الزام اور بہتان ہو جائے گا۔ لیکن غیبت یہی ہے کہ جو کسی کے اندر عیب پایا جاتا ہے ہم دوسروں کے سامنے اس کو بیان کریں، جو دوسرے کی تکلیف کا سبب ہو، اذیت کے سبب ہو۔ اور یہ حقوق العباد میں سے آتا ہے کہ ہم کسی کی غیبت کریں، برائی کریں، یہ ایسا حق ہے کہ جس کو پروردگار بھی معاف کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ انسان معاف نہ کر دے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو پروردگار بھی معاف کرنے والا ہے، پروردگار بھی بخش دینے والا ہے۔ لیکن اگر جس کی غیبت کی گئی اس نے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے حقوق العباد میں سے، بندوں کے حقوق میں سے، کہ ہم کسی کی اس زبان کے ذریعے سے غیبت نہ کریں۔ حقیقت ہی اصل غیبت ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں، ہم کہاں کسی کی غیبت کر رہے ہیں۔ تو حقیقت ہی غیبت ہوتی ہے، اگر کسی کے اندر وہ عیب نہیں پایا جاتا جو ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان اور الزام ہے۔ اس کے علاوہ غیبت کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس کے گناہ جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں وہ ہمارے نام اعمال میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور ہماری نیکیاں اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں جس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ غیبت کرنے والے کے نیک اعمال اس کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے برے اعمال اس کے کھاتے میں آ جاتے ہیں کہ جو غیبت کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے انسان کا، جو جانے انجانے میں انسان اٹھا لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ کب اس کے کھاتے سے اس کے اعمال نکل گئے اور دوسرے کے اعمال اس کے کھاتے میں آ گئے، اس کے اچھے اعمال اس کے کھاتے سے چلے گئے اور دوسرے کے برے اعمال اس کے کھاتے میں آ گئے۔ اس لیے کہ نام اعمال کا ہمارے سلسلہ برابر جاری ہے، 2 فرشتے ہمارے اچھے اور برے اعمال برابر لکھ رہے ہیں جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ داہنے کاندھے والا فرشتہ بھی اور بائیں کاندھے والا فرشتہ بھی دونوں مصروف ہیں۔ ابھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس کو مصروف زیادہ رکھتے ہیں، داہنے کاندھے والے فرشتے کو یا بائیں کاندھے والے فرشتے کو۔ یہ برابر ہماری زبان کی خرابیاں، برائیاں اور اچھائیاں لکھنے میں مصروف ہیں۔ داہنے کاندھے والا فرشتہ اچھے اعمال لکھتا ہے اور بائیں کاندھے والا فرشتہ انسان کے برے اعمال لکھتا ہے۔ اب انسان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پر جہاں اللہ حاضر و ناظر ہے وہاں اس کی طرف سے 2 معین فرشتے بھی ہمارے اعمال کو برابر لکھ رہے ہیں، تحریر میں لایا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے قرآن مجید میں آیہ کریمہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم ذرہ برابر نیکی کرو گے تو وہ بھی دکھلائی جائے گی، اور ذرہ برابر برائی کرو گے تو وہ بھی دکھلائی جائے گی۔ اللہ اکبر، یعنی کہ بتایا جائے گا یا دہرایا جائے گا نہیں بلکہ دکھایا جائے گا۔ ابھی تو قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے اور آپ سب استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور درس کے وقت آپ کو ریکارڈنگ دکھائی جائے گی۔ تو جب ایک عام انسان یہ کام کر سکتا ہے کہ ہمارے اعمال کو ریکارڈ کر کے دوسروں کو دکھا سکتا ہے، تو جس قدرت نے، جس پروردگار نے یہ عقل دی ہے، اس انسان کو بنایا ہے کہ جو کیمرہ مین ہے
تو بخوبی ہمارے اعمال کو بروز حشر دکھا سکتا ہے۔ اس کے لیے چشم زدن سے بھی کم وقت لگے گا کہ وہ ہمارے تمام اعمال ہمارے سامنے رکھ دے کہ دیکھو یہ تم نے کارنامہ انجام دیا تھا۔ جب ہم اپنے اعمال کو دیکھیں گے جیسے ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو ہم انکار نہیں کر سکیں گے کہ یہ ہم نے کام نہیں کیا، یا چاہے اچھا کام ہو یا برا کام ہو، چاہے ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ بروز حشر دکھلایا جائے گا۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ وہ چاہے اچھے اعمال انجام دے یا برے اعمال انجام دے۔ اس زبان کے ذریعے سے اچھے کام بھی کر سکتا ہے کہ جس سے جنت حاصل کی جائے، اور اسی زبان کے ذریعے سے برے کام بھی کر سکتا ہے کہ جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ بہرحال تو غیبت ایک عظیم ایک گناہ کبیرہ ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ جس سے انسان کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت دلچسپی لیتے ہیں لوگ غیبت میں لوگ بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، غور سے سنتے ہیں اور دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، سب کام چھوڑ کر کے اگر کسی کی برائی ہوتی ہے تو اس میں سب لگ جاتے ہیں، جیسے کانوں میں رس گھل رہا ہو، انسان کو مزہ آ رہا ہو، لطف آ رہا ہو۔ اللہ اکبر! اگر قرآن کی آیت ان کے پیش نظر ہو تو شاید اس عمل کو چھوڑ دیں، اس عمل کو ترک کر دیں۔ کہ پروردگار سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر! یعنی غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے! ایک تو گوشت کھانا وہ بھی مرے ہوئے، ایک تو انسان کا گوشت وہ بھی مرے ہوئے کا گوشت کھانا، وہ بھی اپنے بھائی کا گوشت کھانا، ایسا عظیم اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہو جاتا ہے غیبت کرنے کے نتیجے میں۔ تو انسان کو غیبت سے ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے تاکہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے، بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ تو غیبت کے آپ نے نقصانات دیکھے کہ جب تک جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کر دے تو پروردگار بھی معاف نہیں کرتا، اور اچھے اعمال ہمارے اس کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے برے اعمال ہمارے کھاتے میں آ جاتے ہیں۔ تو کتنے نقصانات ہیں! یہ انسان کتنا بیوقوف ہے کہ اتنا بڑا نقصان آسانی سے اٹھا لیتا ہے، اتنا بڑا نقصان جانے انجانے میں آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ امید ہے کہ آج کے درس کے بعد لوگ غیبت سے پرہیز کریں گے، غیبت کرنے سے بھی کہ جو زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور غیبت سننے سے بھی پرہیز کریں گے۔ اشاروں کے ذریعے سے بھی غیبت ہوتی ہے، جو ہم آنکھ سے اشارے کنائے کرتے ہیں دوسروں کی طرف کہ فلاں کو دیکھو وہ ایسا کر رہا ہے، تو اس عملی غیبت ہو جاتی ہے۔ تو بہت سے الگ الگ انداز ہیں جو غیبت کرتے ہیں۔ تو یہ زبان کا بہت بڑا نقصان ہے، جو نقصان یہ ایک طرح کی زبان ہے کہ جس میں نقصان ہی نقصان پایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور گالی گلوچ دینا وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک زبان وہ ہے کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ایک زبان ایسی ہے کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کہ اسی زبان سے انسان فائدہ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مثلا تلاوت قرآن کر کے، سچ بول کر کے، گناہوں سے پرہیز کر کے، گالیوں سے پرہیز کر کے، گانا گنگنانے سے پرہیز کر کے انسان فائدہ ہی فائدہ اس زبان سے اٹھا سکتا ہے۔ ذکر پروردگار کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرے انسان۔ آج کل جو ایام چل رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کے، اس میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب، اللہ اکبر، ایک آیت کی تلاوت کا ثواب پورے قرآن ختم کرنے کے برابر ہے، کہ جس عام دنوں میں ہم نے پورے قرآن کی تلاوت کی ہو، ایک آیت اگر ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کی تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب رکھتی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں۔ اور کتنی آیتیں قرآن مجید میں؟ 6666 آیتیں ہیں۔ اگر انسان تلاوت قرآن مجید کرے، چاہے ایک ہی آیت کی ہو، تو وہ کتنا ثواب رکھتی؟ 6666 آیات کے برابر۔ اور اگر پورا قرآن انسان ختم کرے تو اسی اعتبار سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروردگار نے ہمارا ثواب اس ماہ مبارک میں کتنے ہزار گنا بڑھا دیا ہے۔ ہم اس مبارک موقع سے، اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور
زبان کی یہ خوبیاں کہلائیں گی کہ ہم تلاوت قرآن کریں، ہم زبان سے اپنی قرآن پڑھیں۔ اس میں کئی فائدے ہیں، دیکھنے کا فائدہ ملتا ہے، سننے کا فائدہ ملتا ہے، اور پڑھنے کا بھی فائدہ ملتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، کائنات کی واحد کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ دوسری چیزیں سنیں یا پڑھیں یا دیکھیں، ہم قرآن مجید کو دیکھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سنیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ کلام پاک جو ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، نہ کہ جزدان میں رکھنے کے لیے، نہ کہ طاق میں رکھنے کے لیے۔ ہدایت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم اس کو پڑھیں گے، اور پڑھنا بھی خالی ثواب کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہدایت بھی حاصل ہوتے رہے، ہم اپنی زبان میں سمجھ سکیں کہ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم چاہے کم پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یہی ہماری گزارش ہے، التجا ہے، التماس ہے۔ تو نقصان کی بات ہوئی اور فائدے کی بات ہوئی زبان کے۔ ایک چوتھی قسم ہے، دو قسم ہو گئی کہ زبان سے نقصان ہی نقصان انسان اٹھاتا ہے، غیبت، گالی گلوچ اور جھوٹ بولنے کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے انسان فائدہ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے تلاوت قرآن، ذکر خدا اور رسول علیہ رسول کر کے اور سچ بول کر کے۔ اور ایک قسم ہے زبان کی کہ جس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ مثلا مال حاصل کرنے کے لیے انسان جھوٹ بولے، فائدہ بھی ہے، اس میں نقصان ہے۔ انسان حصول مال کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے، منافع حاصل کرنے کے لیے انسان جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول کر کے منافع حاصل کر رہا ہے، تو اس میں انسان کا مالی اعتبار سے فائدہ ہے، لیکن جھوٹ بولنے کا جو نقصان ہے، جو گناہ ہے، وہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ چوتھی قسم جو زبان کی ہم اس کی کوالٹی کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ نہ ہی انسان کا نقصان ہے زبان چلانے میں، نہ ہی فائدہ ہے۔ تو وہ ہے کہ بے مقصد کلام کرنا۔ کچھ لوگ بے مقصد بولتے ہی چلے جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سماج میں ہر طرح کے لوگ ہیں، بے مقصد بلا وجہ بولتے ہی چلے جاتے ہیں، بول رہے ہیں تو بول ہی رہے ہیں، سامنے والے کو موقع نہیں دیتے کہ وہ بولے، یا سامنے والا یہ بھی محسوس نہیں کر پاتے بیچارے کچھ لوگ کہ سامنے والا بور ہو رہا ہے ہماری باتوں سے، ہماری باتیں سن سن کے پک گیا ہے، لیکن یہ پکائے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے اس کو اسلام پسند نہیں کرتا، فالتو بولنے کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام میں اس کی مذمت آئی کہ انسان فالتو نہ بولے، فالتو باتیں نہ کرے۔ اس کی نہج البلاغہ میں مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فالتو باتوں کے لیے کچھ اس طرح سے فرمایا کہ جس کی باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، حکمت نمبر 349 میں مولا نہج البلاغہ میں فرمانا ہے کہ جس کی باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ باتیں زیادہ ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے، انجام کہاں تک پہنچے گا اس کا، یہ غور کریں کہ جس کی باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی شرم کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے، شرم کم ہو جاتی ہے، اس کا تقویٰ بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ کہ امام معصوم، ہمارے پہلے امام مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ سے محمد علی محو گفتگو ہے، نہیں، مولا علی کا نہج البلاغہ میں کلام محفوظ ہے۔ حکمت نمبر 349 میں جس کی باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کا تقویٰ پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا دل مر جاتا ہے، اور جس کا دل مر جاتا ہے اس کے لیے مولا فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اندازہ لگایا آپ نے کہ زیادہ باتیں کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، بیہودہ باتیں کرنے کا انجام جہنم ہے، فضول گفتگو کرنے کا انجام جہنم ہے۔ سلسلے وار مولا نے اس کی وضاحت فرمائی، اور بہت سے نقصانات ہیں اس کے زبان کے جو ہم مختصراً ذکر کریں گے، اور بہت سے فائدے ہیں وہ بھی مختصر ذکر ہوں گے، اور گفتگو آج کا درس تمام ہو جائے گا۔ تو زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے کیا کیا جائے، تو یہ بھی حدیث میں آیا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ نے 2 ہونٹ دیے ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ نے 2 ہونٹ دیے ہیں۔ کرنا کیا ہے، ایسے وقت میں جب حالات خراب ہوں تو انسان اس حالت میں اپنے ہونٹوں کو بند کر لے،
یعنی خاموش ہو جائے. اور خاموشی کو اسلام میں شریعت میں نور بتایا گیا ہے کہ سکوت و نور، خاموشی نور ہے. بچنے کے لیے انسان کو یہ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ وعدہ اور وعید بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم اس کو بھی نظر میں رکھیں کہ ہم کسی سے بھی وعدہ کریں، چاہے نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس وعدے کو پورا کریں. وقت کا وعدہ ہو، کسی اور چیز کا وعدہ ہو، ملاقات کا وعدہ ہو، کچھ لین دین کا وعدہ ہو، اس وعدے کو ہم پورا کریں. یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے. کسی سے بھی ہم وعدہ کریں، کسی بھی مسلک والے سے وعدہ کریں. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ کسی سے بھی وعدہ کرتے تھے تو اس وعدہ گاہ کے اوپر پہنچ جاتے تھے اور وہاں جا کر کے انتظار کرتے تھے. وہ بات الگ ہے کہ جس نے وعدہ کیا وہ بھول جاتا تھا اور رسول خدا وہاں انتظار کرتے رہ جاتے تھے اور بعد میں اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی تم نے وعدہ کیا تھا فلاں مقام پہ ملنے کا، تم نہیں آئے. تو وہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا. تو رسول جیسی شخصیت کو لوگ انتظار کرا دیتے ہیں. بہرحال اسلام میں وعدہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. وعدہ اور وعید، عہد و پیمان، یہ زبان سے تعلق رکھتا ہے. ہم کسی سے بھی وعدہ کریں زبان سے، اس کو پورا کریں. اس کا بھی زبان سے گہرا تعلق ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے زبان دے رکھی ہے، ہم نے زبان دے دی ہے. شادی بیاہ کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، کسی بھی طرح کی خرید و فروخت ہو، کسی بھی طرح کا لین دین ہو، کہتے ہیں ہم نے زبان دے دی، اب ہم زبان واپس نہیں لے سکتے. تو جو خوددار ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، وہ زبان واپس نہیں لیتے ہیں. وہ شرمندہ ہوتے ہیں زبان واپس لیتے ہوئے، تو ان کو احساس ہوتا ہے. تو کہتے ہیں زبان دے دی. تو یہ اسلام کے پاسدار ہوتے ہیں، اسلام کے فالوور ہوتے ہیں کہ جو زبان دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں، جو وعدہ کر لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. تو یہ ایک انمول نعمت ہے پروردگار کی، ہم اس کو صحیح راہ میں لگائیں، اس کا صحیح استعمال کریں. جہاں پروردگار نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس میں سے ایک زبان جیسی نعمت دی ہے. اس کا بھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبان ایک درندہ ہے، اس کو قابو میں رکھو. مولا علی نے فرمایا کہ زبان ایک درندہ ہے، ذرا آزاد کر دیا جائے تو ایک کاٹ کھائے. تو اس کو آزاد چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ مولا علیہ السلام نے زبان کے سلسلے میں فرمایا کہ مومن کی زبان ہمیشہ اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے. مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی، دل کے آگے نہیں ہوتی. اور منافق کا دل ہمیشہ اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی جو دل میں آیا فوراً وہ زبان کے اوپر آ گیا. ہر دل میں آنے والی بات زبان پہ نہیں آتی مومن کے یہاں، لیکن منافق کے یہاں جو کچھ بھی دل میں آیا، چاہے کہنے والا لائق ہو چاہے کہنے لائق نہ ہو بات، وہ زبان پہ آ جاتی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. جب انسان تول کے بولے گا تو صحیح بولے گا. کئی مرتبہ سوچے بات زبان سے نکالنے سے پہلے، تب اچھی باتیں زبان سے صادر ہوتی ہیں، تب اچھی باتیں زبان سے رونما ہوتی ہیں اور ظاہر ہوتی ہیں. اس کے علاوہ مولا علیہ السلام نے فرمایا المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جب کلام کرتا ہے تو انسان پہچانا جاتا ہے. تو یہ بہت سی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. ایک اور حدیث ہے مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمانا کہ گفتگو تمہارے قبضے میں ہے. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ہم زبان سے کوئی بھی راز کسی سے بیان کر دیتے ہیں، پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہائے ہم نے یہ بات کیوں کہہ دی. یا ایسی بات انسان کسی سے کہے ہی نہ کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ جس میں یہ کہنا پڑے کہ کسی سے نہ کہنا، جس میں یہ کہنا پڑے کہ کسی سے نہ کہنا، تو اس کو اپنے ہی قبضے میں رکھو. کیا ضرورت ہے کسی سے کہنے کی؟ پھر وہ بھی کسی سے یہ کہتا ہے کہ کسی سے نہ کہنا، وہ کسی سے نقل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کسی سے نہ کہنا. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، بات پوشیدہ نہیں رہتی. تو پہلے ہی مرحلے میں انسان اپنے کنٹرول میں کر لے اپنا راز کسی سے جو بتانے والا نہیں ہے، یا جس میں کیسے انداز لگائیں بتانے والا نہیں، جس میں یہ کہنا پڑا کہ کسی سے نہ کہنا، تو اس کو آپ خود کسی سے نہ کہیے تو بات ادھر سے ادھر نقل نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو مولا فرمانا ہے کہ گفتگو تمہارے قبضے میں ہے. مولا امیر المومنین کیا پیارا قول ہے کہ گفتگو تمہارے قبضے میں ہے. جب تک اس کا اظہار نہ ہو جائے، اس کے بعد جب تک اس کا اظہار نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارے قبضے میں ہے. اس کے بعد پھر تم اس کے قبضے میں چلے جاتے ہو. جب اس بات کا اظہار ہو جاتا ہے، بات ظاہر ہو جاتی ہے، پھر تم اس کے قبضے میں چلے جاتے ہو.
لہٰذا اپنی زبان کو ویسے ہی محفوظ رکھو جیسے، وہ قابل غور بات ہے، جیسے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو، اپنی بات کو ویسے ہی محفوظ رکھو جیسے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو، کہ بعض کلمات نعمت کو سلب کر لیتے ہیں اور عذاب کو جذب کر لیتے ہیں، یعنی کچھ کلمات انسان کی زبان سے ایسے نکل جاتے ہیں جس سے نعمت سلب ہو جاتی ہے، بہت سی نعمتیں چلی جاتی ہیں، اور عذاب جو ہے اس کی طرف آ جاتا ہے، جو عذاب کا سبب بن جاتے ہیں، کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں۔ بس آخر کلام میں ہم عرض کریں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جہاں آپ نے اقوال سنے، قرآن کی آیت سنی کہ کس طرح سے ہمیں زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، آخر کلام میں ہم یہ بات بھی کر لیتے ہیں کہ زبان کو لغت میں کیا کہا جاتا ہے اور اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے، اسی پہ انشاءاللہ آج کا درس تمام ہو جائے گا۔ لغوی اعتبار سے زبان ایک اگر دیکھا جائے تو فارسی کا لفظ ہے، عربی میں لسان کہا جاتا ہے، جس کی جمع السن ہے۔ لسان، لسان العرب کہہ دیں گے تحت لسانے، زبان کے نیچے، تو عربی میں لسان کہا جاتا ہے اور فارسی میں اور اردو میں زبان کہا جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے مراد لسان ہے، یہ ایک مستطیل گوشت کا متحرک حصہ ہے زبان، جو منہ کے اندر ہوتا ہے اور جو ذائقہ چکھنے، غذا کو نگلنے اور بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں منہ کے اندر کا وہ عضو ہے جس میں قوت ذائقہ ہوتی ہے اور نطق کا آلہ ہے، بولنے کا ذریعہ ہے، جسے زبان کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف اگر دیکھی جائے تو اس سے مراد انسان کا روزمرہ انداز بیان، بات کرنے کا ڈھنگ یا بولی، جس کے ذریعے انسان تکلم یا تحریر کی صورت میں اپنے خیالات اور جذبات ظاہر کرتا ہے، زبان کہلاتی ہے۔ زبان انسان کے باطن اور قلب میں موجود شے کے اظہار کا ایک وسیلہ ہے، جو کچھ بھی اس کے باطن میں موجود ہے، قلب میں موجود ہے یا دماغ میں کوئی بات آئی ہے، اس کو ظاہر کرنے کا ایک وسیلہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ انسان کی عقل میں موجود خیالات اور تفکرات کے اظہار کا واحد ذریعہ یہی لسان یعنی زبان ہے۔ تو امید ہے کہ اسٹوڈنٹس آج کے درس میں یہ تمام باتیں سمجھ گئے ہوں گے، زبان کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں۔ انسان کے خود اپنے اختیار میں ہے کہ زبان پہ اس طرح سے کنٹرول رکھے کہ اس کو صحیح راہ میں لگائے، پہلے تولے پھر بولے۔ کئی مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا بولنے والے ہیں، کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کو ہم صحیح راہ میں اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ ذکر خدا میں اس کو مصروف رکھیں، تلاوت قرآن میں اس کو مصروف رکھیں، تاکہ جنت میں جانے کا راستہ ہموار ہو۔ بیہودہ گفتگو نہ کریں کہ جس کے ذریعے سے جہنم میں جانے کا راستہ ہموار ہو۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم زبان کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، آیا جنت کی طرف جانے کے لیے یا جہنم میں جانے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔